فریہ، یہ جو ٹویٹر والا معاملہ ہے اس کو آپ آئسولیشن میں دیکھ رہی ہیں؟ ایکس والے معاملے کو 4 ماہ سے یہ بند ہے، اور پریشان کن چیز اس میں یہ ہے کہ ہائی کورٹس میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے لیکن وہاں سے کوئی ریلیف یا کوئی ریمیڈی نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، دیکھیں آئسولیشن میں تو میں اس کو بالکل بھی نہیں دیکھتی ہوں، اور آپ اگر دیکھیں ہماری جو ایک ہسٹری رہی ہے ویب سائٹس بندش کی، اور یہ یوٹیوب کے وقت بھی وہ تو 3 سال تھا، پھر ٹک ٹاک کا بھی حال میں تقریباً 4 بار بند ہوا، کھولا گیا۔ تو یہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پلیٹ فارم کو بند کریں جب وہ پلیٹ فارم ان کے جو بھیجے ہوئے ٹیک ڈاؤن ریکویسٹ ہوتی ہیں وہ نہیں مانتی۔ اب دیکھیں ٹویٹر کے یا ایکس کے حوالے سے تو پہلے تو تسلیم ہی نہیں کیا گیا تھا کہ اس پہ کوئی پابندی تھی، اس کے بعد پھر کہا گیا نہیں نوٹیفیکیشن ہے، نوٹیفیکیشن جو کورٹ کے سامنے جمع بھی کرائی گئی تو وہ ایک انٹیریئر منسٹری کی تھی، جبکہ پی ٹی اے کا اختیار ہے قانونی طور پہ۔ اب حیران کن بات یہی ہے کہ کورٹس کے سامنے ہے لیکن کوئی یہ اب تک ڈائریکشن ایسے نہیں کہ کھول دیا جائے، اور جو ڈائریکشن آیا بھی اور سندھ ہائی کورٹ میں الیکشن کے حوالے سے اور اس کے بعد بھی جو بندش تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کورٹس کی ریٹ بھی نہیں مانی جا رہی، یا اس طرح کے فیصلے نہیں آ رہے، یا مہینے کی ڈیٹ لگائی جا رہی ہے، تو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی کہ یہ چیز پلیٹ فارم بند ہے، اور وہی پلیٹ فارم جو بند ہے حکومت استعمال کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا فریہ، اس میں ایک چیز کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، حکومت کی طرف سے یہ موقف بھی عدالت میں رکھا گیا، لیکن دوسری جانب جس طرح آپ نے بھی کہا کہ حکومتی شخصیات بھی اس کو استعمال کر رہی ہیں، تو کیا آپ کی تحقیق میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی کہ جہاں پہ ہمارا کوئی ایسا قومی مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ٹویٹر یا ایکس کو بند کیا جائے؟ دیکھیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ اگر تو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو وی پی این لگا کے حکومت کیوں استعمال کر رہی ہے؟ وہ نیشنل سیکیورٹی متاثر نہیں ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بند کر دینے سے پھر بھی وی پی این کے ذریعے لوگ جا سکتے ہیں، اور وی پی این پہ بند کیے جا رہے تھے۔ پھر یہ میرے خیال سے انفارمیشن منسٹر کا بیان تھا کہ بی ایل اے استعمال کریے، میں نے تو کوئی بی ایل اے کانٹینٹ نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا بھی ابھی ہوگا بھی تو کیا صرف ایکس پہ موجود ہے اور کہیں نہیں موجود ہے؟ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کانٹینٹ جس کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ بین لگا کے پہلے تو توجہ اس طرف لے کر جاتے ہیں لوگوں کی، جو ہمیں نہیں پتہ، ہم تو اور بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ بند کر دینا کیا سلوشن ہے؟ کبھی انٹرنیٹ بند کر دینا، کبھی کوئی پلیٹ فارم بند کر دینا، تو اس میں یہ صرف اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی جو یہ استعمال کر رہے ہیں یہ ایشو نہیں ہے۔ آپ جو دیکھیں جو جواب انہوں نے جمع کرایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں یہ کہا ہے کہ جو 2021 کے سوشل میڈیا رولز ہیں ان کو نہیں مان رہے کہ اپنے آفیسز یہاں پہ سیٹ اپ کریں اور کوئی لیزون آفیسر ہو، تو وہ اور ہمارے جو ان کو بھیجتے ہیں ریکویسٹ وہ نہیں مان رہے، تو بات منوانے کی بات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو جب میں نے کہا کہ آئسولیشن میں اس کو آپ دیکھتی ہیں ٹویٹر کے معاملے کو، یہ معاملہ یہیں پہ رکے گا یا اب جو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی فائر وال آ رہی ہے اور مستقبل میں یوٹیوب اور دیگر جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان کو بھی پاکستان میں ان کے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں، یہ کتنا قابل عمل ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فائر وال کی خبریں تو گردش کر رہی ہیں، کچھ نیوز رپورٹس میں آئی ہیں، پھر یہ بھی نیوز رپورٹس میں ہیں کہ کوئی 20 بلین مانگے جا رہے ہیں اپ کمنگ سائیکل میں ریگولیشن کے لیے، منسٹری آف فائنانس سے مانگے گئے ہیں۔ بالکل جی بالکل، اور یہ کوششیں بہت عرصے سے جاری ہیں، 1 دہائی سے اوپر۔ یوٹیوب کے بین کے وقت بھی فلٹرنگ ہو جائے، ایک ٹینڈر فلوٹ ہوا تھا 2012 میں نیشنل یو آر ایل فلٹرنگ، فائر وال، پھر .pk ڈومین یوٹیوب کا جب بنا تبھی بحال کی گئی پلیٹ فارم، کورٹ کیس بھی چلتا رہا۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے طور پہ کانٹینٹ کو ریسٹرکٹ کرنے کی صلاحیت رکھیں تاکہ نہ ہمیں بین الاقوامی پلیٹ فارمز کے پاس جانا پڑے، نہ ہمیں آئی ایس پیز کو کہنا پڑے، ہم خود ہی جو چیز پاکستان میں آ رہی ہے اور جا رہی ہے اس پہ نظر بھی رکھ سکیں اور اس کو بند بھی کر سکیں اپنے مطابق۔ اچھا ریسنٹلی ایک اور چیز جو فریہ ہم نے دیکھی کہ حتیق عزت کا جو بل ہے وہ بھی اب آلموسٹ پاس ہو گیا، اب غالباً گورنر صاحب کی اسینٹ کا انتظار کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی کافی جو جتنی بھی صحافتی تنظیمیں تھیں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، پیکا قوانین میں پھر ترامیم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی انٹر لنکڈ ہیں؟ جی بالکل انٹر لنکڈ ہے، یہ پورا ایک تسلسل سے یہ جو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ قوانین کو بھی مزید استعمال کیا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی میں بھی اب، اور سوشل میڈیا obsessed اپروچ ہے۔ آپ دیکھیں یہ تک عزت کا قانون ہے اس میں بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے چیزیں ڈالی گئی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ جو قانون موجود ہے وہ سوشل میڈیا پوسٹ پہ نہیں لاگو کیا گیا ہے۔ پھر پیکا آلریڈی موجود ہے، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ایک
تنقیدی نظر سے یا رائے اپنی دیتے ہیں، یا پولیٹیکل ورکر ہو یا کوئی جرنلسٹ ہو، ان پر تو پی کا لاگو ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ایکچوئل کرائمز کمٹ کر رہے ہوتے ہیں، فراڈ ہو گئے، اسکیم ہو گئے، اور بہت ساری چیزیں جو انٹرنیٹ پہ ہم دیکھتے ہیں، ان پہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو تضاد ہے، اور اب مزید اس کو اور اس میں شاید اوفینسز اور بڑھا دیں گے، سزائیں اور بڑھا دیں گے، اور مزید اختیارات جو حکومت اور ریگولیٹرز کے ممکن ہے کہ اور زیادہ. ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کی بھی بات ہو رہی ہے پیکا کی ترمیم کے ذریعے. تو یہ کوشش یہ جاری ہے کہ اور مزید جو کنٹرول ہے وہ بڑھا سکے سوشل میڈیا پر. اچھا فریہ، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا، حکومت یہ بھی کہتی ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی مادر پدر آزاد ہم تو نہیں کر سکتے سوشل میڈیا کو، ریگولیشن تو ہونی چاہیے. اکثر مغرب کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی مغرب میں بھی ریگولیشن ہے، تو یہاں پہ اگر ہم ریگولیشن کر رہے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ ریگولیشن نہیں ہے، یہ کنٹرول ہے. اور اگر ریگولیشن کی بات ہے تو 8 سال سے پیکا بھی موجود ہے، اور اس کا بھی ہم اٹھا کے جائزہ لے لیں کہ کن چیزوں کے لیے اس کا اطلاق ہوا ہے. جب خواتین ہراساں کا کہتی ہیں یا کوئی اور اپنے کوئی فائنینشیل فراڈ کا لے کے جاتا ہے، وہ کہاں پہنچتے ہیں کیسز. لیکن یہاں FIR بھی فوراً ہوتی ہیں، سمنز بھی فوراً جاتے ہیں جب کوئی سیاسی اس کے نوعیت کی کوئی چیز ہو. ریگولیشن میں آج ہم 8 سال بعد یہ کہہ نہیں سکتے کہ ریگولیشن نہیں ہے. PTA بھی ہے، FIA بھی ہے، اس کے قانون کا نفاذ بھی ہوتا رہا ہے. تو لیکن اور جگہوں پہ کیسی ریگولیشن ہے، اور ڈیفیمیشن کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ UK میں ایسے شکیں نہیں موجود ہیں، اس طرح کا نفاذ موجود نہیں ہے. تو یہ کہہ دینا کہ اور جگہ بھی ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ رول آف لا کیا ہے، وہاں پہ کس طرح سے اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی ایجنسیز کی پکڑ بھی ہوتی ہے، اور کورٹس بھی کرتے ہیں اور باقی بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے اختیارات نہیں دیے جاتے، اور جہاں دیے جاتے ہیں وہاں ان کی تنقید بھی ہوتی ہے اور ریفارم بھی ہوتا ہے. اچھا، آپ کے اوبیسلی جو آپ کے عالمی سطح پہ جو دیگر تنظیمیں ہیں جو ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں، ان سے بھی رابطے ہوتے ہیں، تو وہ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بریفلی کامنٹ کر دیجئے گا کہ جو آن لائن لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں پاکستان کے اندر، فری لانسرز ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی جو ڈیجیٹل پاکستان کا خواب ہے اس کو بھی ہم نے پورا کرنا ہے، تو اس خواب کو کی راہ میں کیا اس طرح کی چیزیں رکاوٹ آ سکتی ہیں ایکس کے اوپر جو بندش ہے؟ جی بالکل رکاوٹ آ سکتی ہے. بلکہ ابھی میں نے ایک سیشن کیا جو ایک ٹیک لائر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ مفید نہیں ہے کہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ آئے، یا جو آلریڈی سیٹ اپ ہیں کبھی انٹرنیٹ بند ہو جانے سے یا کوئی سروس نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کو ایک ایشو ہوتا ہے، اور پھر کانٹریکٹس لے لیے جاتے ہیں یا دیے نہیں جاتے، اور ایک رسک اسیسمنٹ میں ہم پورے نہیں اترتے. تو ہم نہیں اپنے آپ کو کمپیئر کر، اگر ہمیں گرو کرنا ہے ڈیجیٹل مارکیٹ تو یہ بیانیے نہیں ہو سکتے، یہ تضاد نہیں ہو سکتا. پالیسیز جو ان ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو وہ لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایشیا انٹرنیٹ کولیشن نے ابھی بھی ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے یہ کہا ہے کہ یہ پیکا میں جو امینڈمنٹس ہیں اس پہ تحفظ ہے. ڈیٹا پروٹیکشن بل کے حوالے سے انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس طرح کے قوانین لائیں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم سروسز اپنی ہٹا لیں پاکستان سے. نقصان کس کو ہوگا؟ ہم ریلائنٹ ہیں، کلاؤڈ سروسز ہیں، باقی ہیں، آپ کے پاس وہ انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں ہے اور اس کاسٹ پہ موجود نہیں ہے. تو اگر وہ ہٹا لیں گے سروسز، وہ آج ابھی موجود ہی نہیں ہے، لانے کی بات تو چھوڑیں، تو پھر کس کا نقصان ہوگا؟ پاکستانیوں کا نقصان ہوگا، ہماری معیشت کا نقصان ہوگا.